دنیا میں اور کہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے علاوہ افغانستان کے، اور وہ بھی اب شروع ہوا ہے جب سے طالبان نے قبضہ کیا. تو یہ ایک ہاں ایک سوچ لیجئے کہ آم، ایک سوچنے کا طریقہ ہے جو فرسودہ ہے، دقیانوس ہے، اور جو صدیوں پہلے چھوڑ دیا گیا تھا. اب دنیا دیکھ لیجئے کہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور ہم اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. جن سماجوں میں، جن معاشروں میں لڑکیوں اور لڑکوں کو اس طرح سے علیحدہ کیا جاتا ہے، وہ سماج پھر بیمار ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ عین فطری بات ہے کہ لڑکیاں لڑکے ساتھ پڑھیں. آخر دونوں انسان ہیں، دونوں کی ایک ہی ضروریات ہیں پڑھنے لکھنے کی. اس چیز کو اگر ہم قبول نہیں کرتے تو پھر عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے لیے نہ صرف تعلیم کے دروازے بند ہوں گے، اس کے لیے بس کے دروازے بھی بند ہوں گے. اب ایسے بھی ہوتا ہے باقی دنیا میں کہ بسوں میں لڑکیاں لڑکے مرد عورت سب ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ہی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. تو اس سے کیا کوئی قیامت آ گئی؟ تو یہ جو سوچ ہے یہ ایسی ہے جو ہمیں جکڑی ہوئی ہے، اور جس سے جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے تو ہم پھنس کے رہ جائیں گے. اور جیسے طالبان اب دنیا بھر میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، تو ویسے ہم بھی ہو جائیں گے. بلکہ اب بھی ہم ہیں، آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں. تو ترقی کی راہیں تب کھلتی ہیں جب آپ عورتوں کو اجازت دیتے ہیں، بلکہ انہیں انکریج کرتے ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ ساتھ کمپیٹ کریں، ان کا مقابلہ کریں، اور ہر وہ چیز اچھا کریں جو ڈاکٹر مرد صاحب، کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی اس آرگومنٹ کو بائی کرنے والے، اس آرگومنٹ کو ڈیولپ کرنے والے اور اس کو سپورٹ کرنے والے مختلف گراؤنڈ، ون آف دا پرومیننٹ گراؤنڈز از ریلیجس گراؤنڈ. اور پھر سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم بی ایس آنرز تک، بیچلرز تک جو ہے یہ مخلوط نظام تعلیم نہیں ہونا چاہیے. اس کی کوئی خاص وجہ نظر آتی ہے کیا؟ اس کو بار بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کلاس تک تو یہ لمٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ لڑکیاں یا لڑکے دیا میچور انف کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اور برا اچھا دیکھ سکتا ہے؟ ساری دنیا میں پھر سے یہ عرض کروں گا کہ بچپن سے لے کر، یعنی پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک سب ساتھ پڑھتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے کسی آسمانی کتاب میں کہ یہ ساتھ نہیں پڑھ سکتے؟ مجھے بتائیں. یہ ایک گھڑی ہوئی بات ہے، اور ایسے لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے جو جنہوں نے کچھ ان کتابوں سے سمجھا بھی نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ لڑکی لڑکا مرد عورت کو ایک دوسرے سے جدا رکھنے سے ہم کچھ بہتر انسان بنتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں ایسا ہوا ہے تو اس کا انجام کیا ہوا ہے. جیسا کہ طالبان کا ہو رہا ہے افغانستان میں اس وقت، کہ وہ بھوک کے نہ صرف خود مر رہے ہیں لیکن اپنے تمام عوام کو تو بھی وہ ڈاکٹر صاحب آپ بھوکا کیا مار رہے سمجھتے ہیں. ہیں وائی ڈز دس تھاٹ اسٹل ریفلیکٹ ان آر پالیسی میکنگ؟ یہ کیوں ہے ابھی تک؟ مطلب یہ جب ڈیبیٹ بنتی ہے تو اس کے بعد تو ڈینائل آ جاتا ہے ہائر ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے، یا منسٹر صاحب خود آ کے تردید کر دیتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ان کے پری ریکوزٹس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ تھاٹ کہیں نہ کہیں ہماری پالیسی میکنگ کے اندر آ تو رہی ہے اور کسی نہ کسی صورت ہمیں دکھائی دیتی ہے پیچز کے جی، اندر. وائی از اٹ سو سر؟ کیونکہ آپ کے جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی ہے. جو نیچے کے لوگ ہیں ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ضیاء الحق کے زمانے میں اندر کسی طرح سے پہنچائے گئے تھے، اور ان میں سے اکثر ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مذہبی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے مذہب کے مطابق، باقیوں کے مذہب کے مطابق نہیں، ان کے مذہب کے مطابق مرد عورت کو جدا رکھنا بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیے، اگر اس کو فوری دیر کے لیے بائی کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ آرگومنٹ صحیح ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے امپلیکیشنز پھر کیا ہوں گے ہماری سوسائٹی پر؟ یہ صرف ہماری سوسائٹی کی بات نہیں ہے. آپ سعودی عرب دیکھ لیجئے جہاں خواتین کو گاڑی چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی لیکن اب دے دی گئی ہے. اور اب اس کو کرٹیسائز انہیں بھی کر وہ رہے ہیں بہت سے لوگ. آزادیاں ملی ہیں. جی وہاں سعودی عرب میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بہت سارا کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے الٹیمیٹلی بہت سارے اسلامی ممالک ہاں، کی طرف سے. لیکن بے شک اس پر آپ جتنی بھی تنقید کرنا چاہیں، لیکن ادھر کے حکمرانوں نے یہ جان لیا ہے کہ وہ ساری زندگی تیل کی کمائی پہ نہیں گزارا کر سکتے.
انہیں بھی جدید دنیا کے اندر داخل ہونا ہے، اور جب تک عورت کو آزادی نہیں ملے گی اس وقت تک ہم ماضی میں پھنسے رہیں گے۔ تو انہوں نے یہ جان لیا ہے، شکر اللہ کا کہ آخر یہ سمجھ آ گئی ہے انہیں بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، کچھ یہ بھی ہے کہ شتر بے مہار جب ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز جن کو ٹیم یا ٹرین نہیں کیا جاتا ہے یا تربیت نہیں ہوتی اس حوالے سے، وہ اساتذہ کرام کی طرف سے ہو، کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر، یا وہ گھر سے ہو، تو اس کے بعد بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں ہمارے سسٹم میں، کیونکہ وی آر کنفیوزڈ ایکچولی، ہمیں پتہ نہیں ہے آر وی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ، ابھی تک تو ہم یہی طے نہیں کر پائے ہیں۔ تو اس کنفیوژن کا شکار ہو کے بھی تو بہت ساری ہمیں پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، جیسے کہ اس پالیسی کے اندر ایک کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے کہ منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں اس کا ڈینائل آ گیا ہے، لیکن نیچے یہ تھاٹ ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس کنفیوژن کی وجہ سے ہمیں جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کنفیوژن سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور ان کو کنفیوز کر دیا گیا ہے دانستاً۔ جس قسم کی تعلیم ہمارے اسکولوں میں دی جاتی ہے وہ کنفیوژن کا سبب ہے۔ انہیں کیوں نہیں یہ بتایا جاتا کہ عورت، لڑکی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو ایک لڑکا، ایک مرد کر سکتا ہے، کہ برابری بطور انسان سب سے اہم چیز ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا نے آزما کے دیکھا ہے، اور جو باقی دنیا کی ترقی کا راز ہے۔ اس کے بغیر آپ صدیوں پہلے پھنس کے رہ جائیں گے۔ خدا را نکلیں اس چیز سے، عورت اور مرد ایک برابر ہیں۔ نہیں، یہ جو ڈاکٹر صاحب کو ایجوکیشن سسٹم ہے، پرووائڈیڈ ود سم کنڈیشنز ہونا چاہیے کہ اف اینڈ اونلی اف یہ اس کے کنڈیشنز ہیں، یہ پیرامیٹرز ہیں، اس کے تحت یہ مخلوط نظام تعلیم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کوئی کنڈیشنز ہیں جس کی بنیاد پر ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ اینی کنڈیشنز ہم اکٹھا بٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اس کا آؤٹ کم بڑا پازیٹیو نکلے گا؟ جہاں جہاں اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو ٹھیک ہی ثابت ہوا۔ ہر جگہ پرابلمز بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ضابطے، کچھ حدود کے اندر رہتے ہوئے لوگ رستہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے لڑکی لڑکا کو شروع دن سے علیحدہ کیا ہے تو وہ ایک دوسرے کو کسی اور قسم کی مخلوق سمجھنے لگتے ہیں، ان کے پھر ایک کا دوسرے کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اگر کوئی لڑکی ادھر سے ادھر جائے بازار میں تو لوگوں کی نظریں اس کے پیچھے ہوتی ہیں جب تک کہ اس نے برقع نہ کیا ہو۔ باقی دنیا میں آپ چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو عین فطری سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع دن سے ہم میں یہ فرق کی بات ڈالی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عورت کا، آج کیا ہمیشہ سے پاکستان میں اور روایتی ممالک میں، روایتی معاشروں میں لڑکیوں اور عورتوں کا جینا بڑا مشکل کر دیا گیا ہے۔ تو جب تک شروع دن سے ان کو ساتھ بٹھا کر تعلیم نہ دی جائے اس وقت تک یہ فرق تو رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہوا، شروع دن سے تو یہ نہیں ہوا، یہ شروع دن سے تو نہیں ہوا، اور اس کی جو خرافات ہیں وہ آپ خود ہی اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ سوشل ایشو تو ہے۔ تو جب سماجی پرابلم ہے اور ذہنوں کے اندر بھی ایک ایشو ہے، وہ خرافات تو ہیں، تو ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دس، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس سب کے ہونے کے باوجود پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پرووائڈیڈ دیز کنڈیشنز ایسا کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا یا ہماری سوسائٹی کے حق میں نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ہر سماج جو ہے، ہر سوسائٹی اپنے ضابطے طے کر لیتی ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے۔ اس میں وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چھوٹ آتی گئی ہے، اور آزادی لوگوں نے زیادہ محسوس کی ہے، اور آزادی ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے، اور جب تک کسی اور کو نقصان نہ پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آزادی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ کنڈیشنز کیا ہوں گی، اور پھر ان کنڈیشنز کو طے کون کرے گا؟ وہ تو سماج خود طے کرتا ہے، اور ادھر کے لوگوں میں جتنا شعور آئے گا اسی حساب سے ان کی سوچ میں وسعت آئے گی۔ تو ہر چیز دیکھیں،
ساری دنیا میں الگ الگ نظام ہیں، اور جہاں کہیں پر آزادی مکمل ہے، کہیں پر اس سے کم ہے، کہیں پر بہت کم ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، سر ڈھانپنے کی بات ہی لے لیجئے، کیا سارے اسلامی ممالک میں ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں. ترکی کی مثال لیجئے، وہاں ایسی خواتین بھی ہیں جو بال کو کھلا چھوڑتی ہیں، ایسی بھی ہیں جو حجاب کرتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت مناسب چیز ہے. آپ چھوڑ دیجئے لوگوں کے اوپر، وہ جس طرح سے رہنا چاہیں، جس قسم کا لباس وہ پسند کریں، یہ ان کے اوپر ان کی مرضی ہونی چاہیے.